الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو دو فریقین کو ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیتا ہے اور ایک لڑکے اور لڑکی، مرد اور عورت کو میاں بیوی کے رشتے میں پرو دیتا ہے اور پھر یہی رشتہ مل کر ایک خاندان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یاد رہے کہ نکاح کا بندھن جس قدر مضبوط ہے، یہ بندھن اس قدر ناپائیدار بھی ہے۔ اگر تو میاں بیوی اس رشتے کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے نبھائیں گے تو یہ رشتہ مضبوط اور سلامت رہے گا، اور اگر یہی میاں بیوی اسلامی حدود سے تجاوز کریں گے اور ایسی غلطی کر بیٹھیں گے جو اسلامی حدود سے باہر ہے، تو ان میاں بیوی کا نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر اور اجنبی تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ان حدود کا پتہ ہو تاکہ وہ ان حدود میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرے۔ یاد رہے، یہ غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر بیوی یا پھر خاوند ان غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی کر بیٹھتا ہے، چاہے جان بوجھ کر کرے یا پھر انجانے میں، نکاح ٹوٹ جائے گا، اور جب نکاح ٹوٹ گیا تو اس کے بعد میاں بیوی کا آپس میں رہنا اور آپس میں میل جول رکھنا حرام ہو جاتا ہے، اور اگر اس غلطی کے بعد یہ میاں بیوی ہم بستری کریں گے تو یہ حرام ہوگا اور زنا کے زمرے میں آئے گا۔ تمام شادی شدہ عورتیں اور حضرات کے لیے یہ ویڈیو نہایت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، یاد رہے، جس طرح اللہ رب العزت نے زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کے لیے حدود مختص کی ہیں، اسی طرح رشتوں کی بھی حدود قائم کی گئی ہیں، اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا گیا ہے، اور مختلف رشتوں کو مختلف مقام عطا کیا گیا، اور ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے وغیرہ وغیرہ، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہے۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے اور کوئی غیر محرم، اور مسلمانوں کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھلائی ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی۔ ہم بات کر رہے تھے ان غلطیوں کی جو اگر میاں بیوی سے یا پھر بیوی سے سرزد ہو جائیں تو میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رہے، سب سے پہلی غلطی جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہونا ہے، اور میاں بیوی مسلمان ہیں اور خدا نخواستہ کوئی ایک اسلام سے انکار کر دیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق رکھنا جائز نہیں رہے گا۔ اسلام کے اخراج کے علاوہ کچھ رشتوں کی حدود ہیں جن کو توڑنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چلیے اب آپ کو ان رشتوں کی وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، جب بیٹا 7 سال سے اوپر ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح سے بیٹی جب 7 سال سے اوپر ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت میں یہ احکام اس لیے نافذ کیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں
احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹے کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹے کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی حکم ماں بیٹے کا بھی ہے، اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح سے بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ اور پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے باپ کے پاس تو سلایا جائے لیکن ماں اپنے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایک اور دوسرا رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہ اپنی ماں کو سمجھا جاتا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، جیسا اس کی بیوی اپنے والدین کے ساتھ احترام کرتی ہے ویسا ہی برتاؤ یہ بھی اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ رکھے۔ داماد کو چاہیے کہ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بد نیتی شامل ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے اس طرح سے قریب ہو جائیں جس میں شہوت کا عمل دخل ہوا، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ آج کل رشتوں میں پہلے تو بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور ان بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورت ہو گئی ہے، کوئی راستہ نکال دے۔ خدا کے واسطے احکام شریعت کو سیکھیں، ان کو وقت دیں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ ناظرین، اسی طرح سے سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں جو کہ ہیں تو محرم لیکن ان کی حدود ہیں۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسی سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حدود سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ شریعت نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہیں، کیونکہ جب 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر بہو بامر مجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے، چاہے کوئی ایک دوسرے کے قریب شہوت کی نیت سے جائے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو چاہیے کہ مفتی حضرات سے اس صورت کے بارے میں پوچھ لیا جائے، کہیں کہ وہی بہتر طریقے سے بتا سکیں گے معاملے کی سنگینی کیا ہے اور نکاح ساکت ہو چکا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتلائی گئی باتوں کو تنگ نظری نہ کہا جائے، بلکہ یہ باتیں ہمیں ہمارا مذہب بتاتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ان باتوں کو جانیں بلکہ اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال بھی رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق
عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔